الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت پورے ملک میں، پوری دنیا میں لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں، صحابہ پر زبان درازیاں کر رہے ہیں، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بیان ہو سکتا ہے کہ کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے اور وہ حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ حضرات، البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ نمبر 20 اور 21 پر ایک روایت موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قریشی اور اموی ہیں، تمام مومنوں کے ماموں ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مومنوں کے، تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے کاتب تھے، اور ان کے والد اور ان کی والدہ ہند بنت عتبہ فتح مکہ کے دن مشرف با اسلام ہوئے، یعنی فتح مکہ کے دن ان کے والد گرامی، ان کی والدہ یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہو گیا تھا، یعنی عمرۃ القضاء کے موقع پر یہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن میں نے اپنے والد سے اسلام کو فتح مکہ تک چھپائے رکھا، یعنی فتح مکہ تک میں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ ان کا باپ دور جاہلیت میں قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ غزوہ بدر کے بعد قریش کی سرداری ان کو ملی، لہٰذا یہی ابو سفیان قریش کی طرف سے لڑائی کے سپہ سالار ہوئے۔ بہت بڑے امیر اور لوگوں کے آقا تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں جس طرح اسلام سے قبل مسلمانوں سے لڑتا تھا، اسی طرح اسلام لانے کے بعد کفار سے لڑوں، یعنی حضور سے عرض کرنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اجازت ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ مجھے اپنا کاتب مقرر کر لیجئے۔ فرمایا منظور ہے، یعنی حضور نے اپنا کاتب، وحی کا کاتب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرما لیا۔ کاتب جب مقرر فرما لیا، فرمایا پھر عرض کیا، حضور میری بہن سے شادی کر لیں اور اسے ام حبیبہ کا شریک بنا لیں، لیکن یہ عرض منظور نہ ہو سکی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا، یعنی 2 بہنوں کا نکاح میں جمع ہونا جائز نہیں۔ مقصد یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر کاتبان وحی کی طرح کاتب وحی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے احکامات وغیرہ کی کتابت کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث پاک سے، اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مومنوں کے ماموں ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ یہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ اب غور فرمائیں، پھر ان کے والد، ان کی والدہ یہ بھی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئیں۔ پتہ چلا یہ بھی مسلمان تھے، حضرت امیر معاویہ، ان کے والدین بھی مسلمان تھے، یہ بھی صحابی تھے، ان کے والدین بھی صحابی تھے۔ پھر ان سب سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہے کہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ یہ حضور کی زوجہ تھی۔ پھر دوسری بہن کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا ایک نکاح میں 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک آدمی کے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ اب غور فرمائیں حضرات، رشتہ داری کن کے ساتھ کی جاتی ہے؟ رشتہ داری کے لیے خاندان دیکھا جاتا ہے، لوگ دیکھے جاتے ہیں۔ اب حضور سے بڑھ کر کوئی اس کائنات میں اعلیٰ و افضل ہے؟ پھر حضور نے رشتہ داری قائم کرنی تھی، نکاح کرنا تھا، تو حضور نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے نکاح کیا،
پتہ چلتا ہے کہ حضور حضرت امیر معاویہ کو بھی حق سمجھتے تھے، ان کے والدین کو بھی حق سمجھتے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، اور حضور کی بیویاں جو ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خلاف زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور تاریخ بغداد جلد اول اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے، فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بئی الفاظ دعا مانگی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت فرما۔ یعنی حضور نے حضرت امیر معاویہ کے بارے دعا فرمائی، مولا امیر معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت والا بنا، پھر ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اب غور فرمائیں، جس کے لیے حضور دعا فرما دیں، اور حضور کی شان اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ حضور کی زبان سے جو جملہ نکلا اللہ نے وہی پورا فرما دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے حضور نے دعا مانگی تو پتہ چلتا ہے کہ جس کا نام مصطفیٰ کی زبان پر آ گیا ہے، پھر وہ کائنات والوں میں قسمت والا ہو گیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تاریخ بغداد جلد اول میں ایک اور روایت، رباح بن جراح موصلی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو معنی بن عمران سے سوال کرتے سنا۔ اس نے پوچھا، ہے ابو مسعود، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ یہ سوال کیا۔ جب سوال کیا یہ سن کر ابن عمران انتہائی غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور فرمایا کہ حضور کے صحابہ کے ساتھ کسی غیر صحابی کا مقابلہ مت کرو، یعنی صحابہ کے ساتھ غیر صحابی کا مقابلہ نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، حضور کے صالح، اللہ کی وحی کے کاتب اور امین تھے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت معنی بن عمران رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سسرال مجھ پر رہنے دو، فرمایا میرے سسرال مجھ پر رہنے دو، یعنی میں تم سے بہتر انہیں سمجھتا ہوں، ان پر کوئی الزام نہ دھرو۔ جب حضور فرماتے ہیں میرے سسرال مجھ پر رہنے دو، ان پر کوئی الزام نہ دھرو، جس نے ان میں سے کسی کو بھی گالی دی اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ ان میں سے کسی کو بھی گالی دی، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ اب غور فرمائیں، حضور کی رشتہ داری حضرت امیر معاویہ سے تھی، حضرت امیر معاویہ حضور علیہ السلام کے صالح تھے، ان کی بہن سے حضور نے نکاح فرمایا۔ اب غور فرماؤ، حضور فرماتے ہیں میرے رشتہ داروں کو مجھ پر چھوڑ دو، فرمایا جو ان میں سے کسی کو گالی دے گا اس پر اللہ بھی لعنت کرے گا، اللہ کے فرشتے بھی لعنت کریں گے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوگی۔ اب ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو زبان درازیاں کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ اب غور فرمائیں، امیر معاویہ حضور کی نظر میں اتنے ہیں، اتنا ان کا مقام ہے، اتنی ان کی شان ہے، اب کوئی کمینہ، کوئی چمار ان کے خلاف بولے تو اس کے بولنے سے صحابہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، وہ خود ہی جہنمی کتوں میں سے کتا بن جائے گا۔ تو میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدارا صحابہ کی گستاخیوں سے باز آ جائیں۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد ایک قبر کا جہان ہے، ایک حشر کا جہان ہوگا، جہاں فیصلہ ہوگا کہ کون صحابہ کو مانتا تھا اور کون صحابہ کا غدار تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی عزت عظمت کرنے کی، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔